ناظرین، ہم آج کل کے ایک ایسے جدید دور میں جی رہے ہیں جہاں پر انسان اپنی سہولتوں کو مزید بہتر کرنے اور بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر چاہے وہ میڈیکل سیکٹر میں ہو یا پھر انڈسٹریل سیکٹر میں۔ آج انسان نے ایک ایسی مشین یا روبوٹ ایجاد کیا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک نیا رخ دینے میں مدد کرے گا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو کینسر جیسی موذی مرض کو بھی تلاش کر کے اس کا علاج کر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے روبوٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ زندہ بھی ہے اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس روبوٹ کا نام زینوبوٹ ہے، جسے پروگرامنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے مل جائے۔ تو چلیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک زندہ روبوٹ ہے جس میں مینڈم کے ایمبریو سے لے کر انہیں گرو کیا جاتا ہے، جو کہ ایک الگورتھم کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ ایسا ملے گا جسے ریسرچرز دنیا کی پہلی زندہ مشین دے رہے ہیں۔ جس طرح ایک زندہ جانور کو زندہ رہنے کے لیے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس روبوٹ کو بھی زندہ رہنے کے لیے پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جاندار غیر متعین اور اجتماعی طور پر حرکت کر سکتے ہیں، جو کہ اپنے زخم خود بھر سکتے ہیں اور ایک وقت میں ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ مریض کے جسم کے اندر میڈیسنز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ ورمنٹ یونیورسٹی کے سائنسدان اور روبوٹکس کے ماہرین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ نہ کوئی روایتی روبوٹ ہے اور نہ ہی جانوروں کی معروف نسل۔ یہ زندہ ہے اور پروگرامیبل ہے۔ اس کے سیلز ایک افریقن فراگ سے لیے گئے ہیں جس کا نام جینیفر فراگ ہے، کیونکہ یہ مشین کسی روبوٹ کی طرح پروگرام کرنے پر ہی کام کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام زینوبوٹس رکھا گیا ہے۔ ورمنٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے پہلی بار اسٹیم سیلز پر کام کرتے ہوئے ان کا استعمال کچھ مریضوں پر کیا، تب انہیں ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملی۔ ان کے وہ مریض جو چل پھر نہیں سکتے تھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا، اور جو مریض بول نہیں سکتے تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا، اور ان کے زخم بھی خود بخود بڑھنے لگے۔ جس کے بعد سائنسدانوں نے ان سیلز کی دو پاورز کا استعمال کرنے کا سوچا، جیسے ریجنریٹو پاور اور ڈیفینسو پاور۔ اس سے یہ ہوا کہ زخم بھرنے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے فراگ کے ایمبریو سے اسٹیم سیل لے کر انہیں ایک روبوٹ کی طرح گرو کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی، جو کہ ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ممکن ہوا۔ زینوبوٹس وہ پہلی زندہ مخلوق ہیں جن کو ایک کمپیوٹر کے اندر بنایا گیا ہے، نہ کہ حیاتیاتی طریقے سے۔ دوستو، زینوبوٹس کا کوئی دماغ نہیں ہے، ان کے جسم کی شکل ہی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ زینوبوٹس اکیلے اور گروپ کی شکل پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل کینسر جیسی بیماری کے علاج کے لیے کیمو تھراپی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف کینسر کے سیلز کو مارتا ہے بلکہ دوسرے سیلز جو کینسر سے انفیکٹڈ نہیں ہوتے انہیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ ان کی جگہ زینوبوٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جن کی مدد سے ہم کینسر کی اس جگہ کو ڈھونڈ کر بڑی مہارت اور آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اہم بات یہ ہے کہ ہم ان زینوبوٹس کا استعمال صرف میڈیکل میں ہی نہیں بلکہ اپنے ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے دریاؤں میں پلاسٹکس کی مقدار دن بدن بڑھ رہی ہے، جو کہ مائکرو پلاسٹکس میں تقسیم ہو کر آبی مخلوق کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان مائکرو پلاسٹکس کو بھی زینوبوٹس کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اس ٹیکنالوجی پر اب بھی بہت سے کام باقی ہیں اور ہمارے بایو ٹیکنالوجسٹ اس پر مزید کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ مستقبل میں ان سے اور بھی بہت سے کام کیے جا سکیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پیپل انفو۔ اللہ حافظ۔